بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامی فتوحات کا سیل عظیم فارس تک پہنچا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم نے فارس کے لیے حضرت ساریہ بن زخیم کی سرگردی میں فوج روانہ کی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو زمانے جاہلیت میں لوٹ مار کرنے والے تھے اور اس قدر تیز دوڑنے والے تھے کہ تیز رفتار گھوڑے سے بھی آگے نکل جاتے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اچھی خوبیوں کے مالک ہو گئے۔ جب وہ فارس پہنچے تو وہاں دشمن کے انبوہ کثیر سے مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کے سامنے ایک ہم معاملہ پیش ہو گیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک صحرا میں ہوں اور اس جگہ ایک پہاڑ ہے اور دشمن کثیر تعداد میں جمع ہیں، پھر مسلمان اچھی طرح مقابلہ کر کے ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ حضرت کے لقب میں اس خواب کے بعد زبردست بے چینی تھی۔ دوسرے ہی دن لوگوں کو جمع ہونے کے اعلان فرمایا اور خطبہ دیا تو اس میں وہاں کی کیفیت جو خواب میں دیکھی گئی تھی بیان فرمانی شروع کی، اور اسی خطبے کے دوران بلند آواز کیا ساریۃ الجبل، ساریۃ الجبل 3 مرتبہ فرمایا۔ لوگ یہ نئی بات سن کر حیرت میں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ کی طرف سے سکتا ہے کہ ہماری یہ آواز پہنچائی جائے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اسی وقت یہ آواز حضرت ساریہ کے کانوں میں پہنچی۔ بعض روایتوں میں فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کا خطبہ پڑھتے ہوئے یہ آواز لگائی۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے یہ آواز ہزاروں میل کے فاصلے پر ٹھیک اسی وقت پہنچی۔ حالانکہ جودہ سائنسی دور کے لیے سوائے وائرلیس کے دوسرا ذریعہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اس طرح کی آن میں بغیر کسی ظاہری آلہ کی آواز اتنی دور اسی وقت پہنچ سکے۔ ساریہ نے اس آواز کی رہنمائی میں اپنی فوج کو پہاڑ پر پہنچا دیا۔ اس پہاڑ کا جائے وقوع تھا کہ اس پر صرف ایک راستے سے دشمن جا سکتا تھا، مگر مسلمان وہاں پہلے سے موجود تھے۔ پہاڑ پر نہ چڑھتے تو دشمن اپنی کثیر تعداد فوج کی مدد سے مسلمانوں کو ہر 4 جانب سے گھیر لیتے، تب مقابلہ مشکل ہوتا، مگر اس صورت میں مسلمانوں نے خوب جم کر مقابلہ کیا۔ دشمن پس پائے، مسلمان مظفر و منصور ہوئے اور مال غنیمت بھی بہت حاصل ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے، مسلمان حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ یہ کیا قصہ ہے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دریافت کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ بعد نماز لوگوں نے دریافت کیا قلبی واردات یا کشفی صورت تھی کہ عین وقت پر وہاں کا منظر حضرت کے سامنے کر دیا گیا اور ساتھ ہی تدبیر بھی بتا دی گئی۔ الحمدللہ کہ اس آواز نے یہی کیا جس کی امید تھی۔ 1 ماہ کے بعد قاصد نے فتح کی خوشخبری سنائی اور یہ بھی بتایا کہ جمعے کے دن ایک غیبی آواز نے فتح کی صورت پیدا کر دی، ورنہ ہم لوگ نشیب میں تھے اور اچھی طرح دشمن کی زد میں آ گئے تھے، مگر پہاڑ پر پہنچ کر سب مامون و محفوظ ہو گئے اور پھر مقابلے میں دشمن کو شکست فاش ہوئی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔